میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند ہے۔ جہاں پر آپ نواسۂ رسول ہیں، وہیں پر آپ صحابی رسول بھی ہیں۔ جہاں پر آپ نواسۂ رسول ہیں، وہیں پر آپ صحابی رسول بھی ہیں۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا تعارف، یعنی میرے آقا نے جو اپنے نواسے کا تعارف پیش کیا ہے وہ یوں پیش کیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ میرے آقا نے امام حسین کا تعارف پیش کیا، وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے پیش کیا کہ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ یعنی میرے آقا نے امام حسن کو اور امام حسین کو اپنا نواسا بھی کہا اور اپنا بیٹا بھی کہا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ دونوں جو ہے میرے آقا کے بیٹے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ خاصیت جو ہے صرف میرے آقا کو حاصل ہے، صرف میرے آقا کو حاصل ہے کہ آپ کی جو نسل چلی ہے وہ آپ کی بیٹی سے چلی ہے، اور دنیا کے اندر لوگوں کی جو نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، مگر میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا فرمائی کہ آپ کی نسل جو چلی وہ آپ کی بیٹی سے چلی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جو ہے میرے نواسے بھی ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اے اللہ، یعنی میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ میں امام حسن سے اور امام حسین سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار عالم تو بھی جو ہے امام حسن سے امام حسین سے محبت کر۔ میرے آقا نے یہ دعا کی مولا کی بارگاہ میں، اور آگے میرے آقا نے دعا میں یوں فرمایا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی امام حسن امام حسین سے جو بھی محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا نے یہ التجا کی کہ مولا جو بھی امام حسن امام حسین سے محبت کرے اس کو بھی جو ہے مولا تو محبوب رکھ۔ تو یہ مقام امام حسین کا میرے آقا کے دربار میں ہے، یہ مقام میرے آقا امام حسین کا مقام ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، کہ جو بھی میرے آقا امام حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا۔ تو اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے جو ہے ایک زینہ دے دیا ہے، میرے آقا نے ایک زینہ دے دیا ہے کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے امام حسین کے دامن کو پکڑ لو،
جب تم امام حسین کے دامن کو پکڑ لو گے تو رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور جب رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ایک زینہ میرے آقا نے دے دیا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں۔ میرے آقا اپنے حسین کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں جو ہے حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی امام عالی مقام کا یہ مقام ہے کہ آپ کو میرے آقا کے دربار میں اتنا قرب حاصل ہے، اتنا قرب حاصل ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر، اب جو بہادری کا جوہر امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دکھایا تھا، وہ جوہر آپ کو دیکھو کہاں سے ملا تھا، وہ جوہر بہادری کا، شجاعت کا، وہ کہاں سے آپ کو ملا تھا؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر جو ہے میرے آقا کے پاس گئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرما دیجیے۔ حضرت فاطمہ نے میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کو کچھ عطا فرمائے، کچھ دے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے کیا نوازا، میرے آقا نے کیا دیا؟ میرے آقا نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت وہ سیادت ہے، وہ سیادت ہے۔ اب آپ امام حسن کی سیرت کو پڑھیں گے تو یہ چیز جو ہے امام حسن کی سیرت کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گی کہ ہیبت ان کے اندر جو میرے آقا نے عطا فرمائی تھی وہ موجود ہے، وہ سیادت وہ بھی موجود ہے۔ اور آگے امام حسین کو میرے آقا نے کیا عطا فرمایا؟ اور حسین کے لیے میری جرات وہ سخاوت ہے، یعنی میرے آقا نے امام حسین کو بہادری کا تحفہ دیا کہ میرا حسین جو ہے یہ بزدل نہیں ہوگا بلکہ بہادر رہے گا، شجاعت اس کے اندر موجود رہے گی اور یہ بہت بڑا جو ہے سخی بھی رہے گا۔ اب آپ امام حسین کی سیرت مبارکہ کو پڑھے کہ میرے آقا امام حسین 22,000 یزیدیوں سے تنے تنہا مقابلہ کر رکھے ہیں، مگر ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں خوف نام کی چیز نہیں ہے۔ اور سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے دربار میں، آپ کے دروازے پر جو بھی آیا ہے کبھی خالی نہیں گیا، کبھی خالی نہیں گیا۔ تو میرے آقا کی نظر عنایت، نظر کرم، میرے آقا کی نظر یہ دیکھ رکھی تھی کہ آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے نواسوں کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ امام حسین کو بہادری کی ضرورت تھی تو میرے آقا نے بہادری عطا فرما دی، سخاوت کی ضرورت تھی تو میرے آقا نے سخاوت عطا فرما دی۔ یعنی پہلے سے ہی میرے آقا نے اپنے دونوں نواسوں کی تربیت کر دی تاکہ آنے والا جو کل ہے اس میں میرا نواسا جو ہے کسی میدان میں پیچھے نہ ہٹے، کسی میدان میں پیچھے نہ ہٹے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو معرکہ کربلا ہوا ہے، یہ معرکہ کربلا جو ہوا ہے ایسا نہیں کہ اچانک ہو گیا، نہیں، امام حسین کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے
بلکہ اس کے بارے میں میرے آقا بھی جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی، اور حضرت عباس بھی جانتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی جانتے تھے، حضرت حذیفہ بھی جانتے تھے، حضرت انس بھی جانتے تھے، حضرت ابو بکر بھی جانتے تھے، حضرت عمر بھی جانتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی جانتے تھے، امام حسن بھی جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے۔ ہر صحابی رسول یہ جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام حسین کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کو کیسے معلوم ہوا؟ میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے بار بار اس چیز کو واضح کیا، بار بار بتایا کہ میرا یہ نواسہ جو ہے شہید کیا جائے گا۔ الصواعق المحرقہ کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی، جبریل نے مجھے خبر دی میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ ارض طف یعنی طف کی زمین پر، کربلا کی سرزمین پر جو ہے قتل کیا جائے گا۔ کس نے بتایا؟ حضرت جبریل نے میرے آقا کو بتایا، حضرت جبریل نے میرے آقا کو بتایا، اور میرے آقا نے جو ہے اس بات کا اعلان کیا کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور حضرت جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے۔ یعنی حضرت جبریل نے آ کر یہ بھی بتایا کہ آپ کا یہ نواسہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی کو بھی حضرت جبریل نے جو ہے لا کر میرے آقا کو دی، لا کر میرے آقا کو دی، اور کہا کہ یہ اس مقام، اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا، جہاں پر آپ کا لہو بہے گا، وہاں کی یہ مٹی ہے، وہاں کی یہ مٹی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت جبریل نے تو مٹی دے دی، مگر میرے آقا نے اس مٹی کو سنبھال کر رکھ لیا، سنبھال کر مٹی کو رکھ لیا اور حضرت سلمہ کے حوالے کر دیا، اپنی بیوی ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے سلمہ، تم اس مٹی کو سنبھال کر کسی شیشی میں رکھ لو، جب میرا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا تو یہ مٹی جو ہے خون بن جائے گی، یہ مٹی خون بن جائے گی۔ میرے آقا نے حضرت سلمہ سے یہ بات فرمائی۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، مگر میرے آقا نے کیوں حضرت سلمہ کو ہی مٹی دی، کسی اور بیوی کو کیوں نہیں دی؟ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیا، یا کسی اور ام المومنین کو کیوں نہیں دیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی نظر جو ہے دیکھ رکھی تھی کہ جب میرا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اگر اس وقت کوئی بیوی میری زندہ رہے گی تو حضرت سلمہ ہی رہیں گی، اس لیے حضرت سلمہ کے حوالے کیا۔ اور جب میرے آقا امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیے گئے تو حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس مٹی کو دیکھا ہے تو وہ مٹی جو ہے خون بن چکی تھی، وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ یعنی میرے آقا نے پورا نقشہ جو ہے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، میرے آقا نے پورا نقشہ جو ہے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اس طریقے کا معاملہ پیش آئے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، میری امت کا معاملہ
میری امت کا معاملہ عدل کے ساتھ قائم رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا معاملہ عدل کے ساتھ جو ہے قائم رہے گا، یہاں تک کہ جو پہلا شخص اسے تباہ و برباد کرے گا، یعنی شریعت کے قانون کو جو پہلا شخص توڑے گا وہ جو ہے بنی امیہ سے ہوگا اور اسے یزید کہا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ جو ہے عدل کے ساتھ چلتا رہے گا، عدل کے ساتھ چلتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی عدل قائم رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی عدل قائم رہا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی عدل قائم رہا، حضرت علی کے زمانے میں بھی عدل قائم رہا، امام حسن کے زمانے میں بھی عدل قائم رہا، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی عدل قائم رہا۔ مگر جیسے کہ یزید پلید 60 ہجری میں تخت پر بیٹھتا ہے، اس نے عدل کا خون جو ہے کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے آقا نے اسی بات کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میری امت کا معاملہ جو ہے عدل کے ساتھ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور جو سب سے پہلے عدل کا خون کرے گا اس کا تعلق جو ہے بنی امیہ سے ہوگا اور اس کا نام جو ہے یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے پورا نقشہ دے دیا کہ یزید پلید جو ہے یہ شریعت کی دھجی اڑانے والا ہوگا۔ اب آپ یزید پلید کے دور حکومت کو دیکھیں کہ اس کے دور حکومت میں جو ہے نماز کی پابندیوں کو اٹھا لیا گیا، یعنی نماز کی جو پابندی تھی وہ اٹھ چکی، شراب کی جو پابندی تھی اس کو بھی اٹھا لیا اس نے، سود جو ہے عام ہو گئی۔ اس طریقے سے شریعت کا اس نے مذاق بنایا کہ اب کسی کے بھی دل میں جو ہے خوف خدا نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ لوگ کھلے عام جو ہے شراب پینے لگے، اپنی بہنوں سے جو ہے نکاح کرنے لگے، سود عام ہو چکی، زنا اور چوری، شراب خوری، یہ سب چیزیں جو ہے یزید کے دور میں بالکل عام ہو گئی۔ اور جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عدل جو ہے ختم ہو جائے گا، وہ بالکل جو ہے اس کے زمانے میں ختم ہو گیا۔ اب اور آگے بڑھے، السوائق المحرقہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا، میرے آقا نے فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا، وہ بنی امیہ سے ہوگا، اس کا نام جو ہے یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو سنت کو مٹانے کی کوشش کرے گا، جو سنت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، جو سنت کو مٹانے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلے اس کا نام جو ہے یزید ہوگا اور اس کا تعلق جو ہے بنی امیہ سے ہوگا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ان دونوں حدیثوں کو جو ہے آپس میں ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر میرے امام حسین نے یزید پلید کی بیعت کا انکار کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کیونکہ یزید پلید جو ہے فاسق فاجر تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، جوالی تھا، شرابی تھا، جوالی تھا، زناکار تھا، تمام برائیاں جو ہے اس کے اندر موجود تھی۔ اس لیے میرے آقا امام حسین نے جو ہے یزید کی بیعت نہیں کی، اور میرے آقا امام حسین نے بیعت نہ کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے تخت پر بٹھایا جائے، اس کے حوالے امامت کی جائے، اس کے حوالے حکومت کی جائے۔ یہ میرے آقا امام حسین نے بتا دیا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میرے آقا امام حسین کا جو مشن تھا وہ شریعت کی حفاظت کا تھا،
یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا امام حسین کا جو مشن تھا وہ شریعت کی حفاظت کا تھا۔ اگر آپ نے اپنے سر کو کٹا کر شریعت کی حفاظت نہ کی ہوتی تو نہ آج مسجدوں سے جو ہے اذانیں بلند ہوتی اور نہ آج نماز کا اہتمام ہوتا۔ یہ میرے آقا امام حسین کا صدقہ ہے کہ آپ نے جو ہے نماز کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیا، قرآن کے لیے علی اصغر کو قربان کر دیا، اور شریعت کے لیے حضرت قاسم کو قربان کر دیا۔ آپ نے جو ہے شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے اہل خانہ کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو بھی قربان کر کے شریعت کی حفاظت کر لی، شریعت کی حفاظت کر لی۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں تقاضا کیا بنتا ہے؟ تقاضا کیا بنتا ہے کہ جو میرے آقا امام حسین کا مشن تھا اس مشن کو زندہ کیا جائے، اس مشن کو زندہ کیا جائے، اسی مشن کو جو ہے آگے بڑھایا جائے۔ مگر جو مشن جو میرے آقا امام حسین کا منصوبہ تھا لوگوں نے اس کو پیچھے پھینک دیا، اور جو جس کے لیے آپ نے اپنے سر کو کٹایا تھا لوگوں نے اس کو آگے کر لیا۔ یعنی شریعت کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے سر کو کٹایا، لوگوں نے جو ہے شریعت کو پیچھے کر دیا، اور جو شریعت کے خلاف تھا جس کے لیے آپ نے اپنی تلوار کو اٹھایا تھا لوگوں نے اس کو آگے کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ جو میرے آقا امام حسین کا مشن تھا اس پر چلا جائے، اس میں جو ہے کامیابی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم معرکہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ امام علی مقام نے اگر یزید پلید کی بیعت کا انکار کیا تو اس لیے کیا کہ وہ شریعت کو مٹانا چاہتا تھا، سنت کو مٹانا چاہتا تھا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا امام علی مقام آپ کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں اور جنگ کا وقت آیا ہے، یعنی 10ویں محرم جو یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ کو فجر کے بعد جو ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے، فجر کے بعد سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے میرے آقا امام حسین نے ایک خطبہ دیا تھا، میرے آقا امام حسین نے اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ دیا تھا، یعنی یزیدیوں کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم دی تھی، کچھ بتایا تھا۔ وہ خطبہ ہے تو بہت طویل، مگر میرے مسلمان بھائی وہ خطبہ جو ہے بہت ہی جاندار ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ اس کے چند الفاظ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے آقا امام علی مقام نے جو ہے اپنا آخری خطبہ جو دیا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا۔ ابن اسیر تاریخ طبری البدایہ کے اندر ہے کہ میرے آقا امام حسین نے فرمایا، لوگوں میرے حسب و نسب کو دیکھو۔ میرے آقا امام حسین نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یزیدیوں میرے حسب و نسب کو دیکھو، میں کون ہوں مجھے پہچانو، تاکہ کل بروز حشر جو ہے یہ نہ کہہ سکو کہ اے پروردگار عالم میں نے حسین کو نہیں پہچانا تھا۔ اس لیے میرے آقا امام حسین پہلے ہی فرما رکھے ہیں، آپ نے اتمام حجت کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا کہ اے لوگوں میرے حسب و نسب کو پہچانو، میں کون ہوں۔ پھر اپنے نفسوں میں اپنے آپ میں جو ہے غور و فکر کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میرے لیے جو ہے، کیا تمہارے لیے میرا قتل جو ہے جائز ہے۔ میرے آقا امام حسین نے کہا کہ میرے نسب و حسب و نسب کو دیکھو، پھر اس کے بعد اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میرا قتل جو ہے کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں
پھر آ کے میرے امام حسین نے فرمایا کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، اللہ اور اس کے رسول پر بہتر ایمان لانے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ یعنی آپ نے اور واضح کیا کہ کیا میں نواسے رسول نہیں ہوں؟ کیا میں حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ جو میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار میرے چچا نہیں ہے؟ حضرت امام حسین نے یہ یزیدیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا حضرت حمزہ جو ہے میرے چچا نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ سوال جو ہے بار بار میرے آقا امام حسین نے اتمام حجت کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا تاکہ کل یہ یزیدی اس سے انکار نہ کر سکے کہ ہم نے جو ہے امام حسین کو پہچانا نہیں تھا۔ اب اور آگے میرے آقا امام حسین نے فرمایا کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو؟ یہ حدیث کیا تم تک نہیں پہنچی ہے؟ میرے آقا امام حسین نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جو ہے نوجوانوں کے سردار، جو بھی جنت میں جائے گا ہر نوجوان کے سردار اگر کوئی ہے تو امام حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو میرے آقا امام حسین نے یہ بھی حدیث ان کے سامنے رکھی اور آگے فرمایا اور اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک ہو۔ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو ہے اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک ہے، اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک ہے۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک امام حسن امام حسین ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارے دلوں کی دھڑکن یہ نہیں کہتی ہے کہ ہمیں امام حسین سے سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، جس طریقے سے محبت کرنی چاہیے اس طریقے کی محبت اگر کسی دل میں ہے تو اہل سنت کے دل میں ہے، شریعت کے مطابق اگر کسی دل میں امام حسین کی محبت ہے تو اہل سنت کے دلوں میں ہے۔ اور اسی بات کو میرے آقا سرکار دو عالم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی امام حسن اور امام حسین سے سچی محبت کرے گا تو وہ اہل سنت و جماعت ہی کریں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب امام حسین نے یہ خطبہ دے دیا، اس خطبے کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے تو جنگ کا جو منظر تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ ایک طرف 22,000 ہے، ایک طرف جو ہے 72 ہے، مگر ایک ایک کر کے جو ہے سب نے میرے آقا امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ میرے آقا امام حسین کا وہ نوجوان بیٹا جس کو دنیا علی اکبر کہتی ہے، جس کو دنیا علی اکبر کہتی ہے، یہ بھی رن میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں کہ اے بابا جان مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی جنگ میں جاؤں گا اور یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں، اپنی کیفیت کو سمجھیں کہ اگر آج ہمارا بیٹا جو ہے کسی خطرناک مقام پر جاتا ہے یا بائک بہت تیز چلاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کے جان و مال کو جو ہے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اور کربلا کی سرزمین تو ایسی تھی کہ جہاں پر جو بھی گیا وہ واپس پھر زندہ نہیں آیا، ایسے مقام پر جانے کے لیے علی اکبر ضد کر رہے تھے۔ میرے آقا امام حسین نے
اپنے سینے سے لگایا علی اکبر کو، اور لگانے کے بعد جو ہے جنگ میں جانے کی اجازت دی تھی۔ اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو جو ہے دولہا بنایا اور گھوڑے پر سوار کیا اور رن میں بھیجا۔ جب یہی علی اکبر رن میں جا رہے تھے اور گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، جیسے ہی 2-4 قدم آگے بڑھتے ہیں، میرے آقا امام حسین نے کہا کہ علی اکبر بیٹا ذرا پلٹنا تو، یعنی آپ کی جو محبت ہے وہ جانے نہیں دے رہی ہے، مگر بیٹے کی جو ضد ہے اس پر آپ جو ہے رضامند ہیں، اس پر آپ رضامند ہے، بیٹا جانا چاہتا ہے، بار بار جو ہے ضد کر رہا ہے، اس لیے آپ نے جو ہے اجازت دے دی ہے۔ اب یہی علی اکبر جب رن میں پہنچتے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی جو شکل تھی وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ تو جب لوگوں کو میرے آقا کی یاد آتی تھی تو وہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، وہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایسا علی اکبر آج رن میں گیا ہوا ہے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے، تیروں کو اپنے سینے پر لینے کے لیے، برچھیوں کو اپنے جسموں پر لینے کے لیے، تلواروں کے زخم اپنے جسم پر کھانے کے لیے۔ یہ علی اکبر جو ہے جب رن میں پہنچتے ہیں تو یزیدیوں کے اندر جو ہے اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ علی اکبر کے مقابلے میں آئے۔ علی اکبر آگے بڑھ کر جو ہے ان کے سپاہیوں پر آپ نے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ یزیدی جو ہے میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور آپ کی تلوار جو ہے جدھر بھی چلتی تھی لوگوں کے سر جو ہے اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ نے بہت دیر تک جو ہے کبھی میسرہ پر کبھی میمنہ پر آپ جو ہے بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے جب آپ بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کو جو ہے پلٹاتے ہیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے بابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں تمام یزیدیوں کو جو ہے تہہ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا، خالی ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ اب کربلا کی زمین جہاں پر پانی کا نام و نشان، یعنی امام علی مقام کے خیمے میں پانی تھا ہی نہیں، تو میرے آقا امام حسین تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے علی اکبر، ہم لوگ جب پیاسے ہوا کرتے تھے بچپن میں تو نانا جان جو ہے ہمارے منہ میں اپنی زبان رکھ دیا کرتے تھے، تو میرے آقا امام حسین نے بھی اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا تاکہ کچھ تسلی مل جائے، کچھ سکون آ جائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین بھی تو 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، آپ کی زبان بھی خشک ہو چکی تھی، علی اکبر کو کوئی تسلی نہیں ملی۔ اب یہی علی اکبر پھر دوبارہ پلٹتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں اور یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، ہیرے گاجر مولی کی طرح جو ہے کاٹتے ہیں، مگر جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا ہے تو چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا جاتا ہے، اور تیروں کی، نیزوں کی، برچھیوں کی، تلواروں کی جو ہے بوچھار کر دی جاتی ہے۔ علی اکبر کا پورا جسم جو ہے تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے، اور ایک نیزہ جو ہے ایسا مارا جاتا ہے کہ وہ نیزہ جو ہے دل کو پار کرتے ہوئے جسم سے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے نکل جاتا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، اور میرے آقا امام حسین نے جب علی اکبر کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ رن میں جو ہے تشریف لے گئے اور علی اکبر کے لاشے کو لا کر خیمے کے قریب رکھ دیا۔ حضرت علی اکبر نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہے لوگ شہید ہوتے رہے، جام شہادت کو نوش کرتے رہے۔
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا اب خیمے کے اندر اگر کوئی بچا ہے تو امام زین العابدین بچے ہیں یا تو میرے آقا امام حسین بچے ہیں، اور زین العابدین بیمار ہیں، وہ جنگ تک جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے میرے آقا امام حسین نے اب خود جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ نے اپنے سر پر جو ہے اپنے نانا کا امامہ سجایا، اپنے بابا علی حضرت علی کی ذوالفقار کو لیا، اپنے آپ کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جب امام حسین آخری دیدار کے لیے بیویوں کے خیمے میں گئے ہیں، بیویوں کی چیخیں نکل گئی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہی آخری آسرا امام عالی مقام کی شکل میں موجود ہے، اب یہ بھی جو ہے رن میں جا رکھے ہیں، اور جہاں جانے کے بعد کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ میرے آقا امام حسین نے اپنی بہن زینب سے چند وصیتیں کی۔ وہ کیا وصیتیں کی؟ میرے آقا امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اے میری بہن، میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں، تو بھی جو ہے فاطمہ کی بیٹی۔ جس طریقے سے بابا کی شہادت پر ہم لوگوں نے صبر کیا تھا، امی فاطمہ کی وفات پر، وصال پر ہم لوگوں نے صبر کیا تھا، اسی طریقے سے میری شہادت پر بھی تم لوگ جو ہے صبر کرنا۔ صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، نہ اپنے بالوں کو نوچنا، نہ اپنے سینوں کو پیٹنا، جو بھی کام شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، ہرگز جو ہے وہ کام نہ کرنا۔ یہ میرے آقا امام حسین وصیت کر رکھے ہیں اپنی بہن زینب سے، اور حضرت زینب نے اس وصیت پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں گے، کہیں پر بھی جو ہے حضرت زینب نے شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا، شریعت کے دامن کو حضرت زینب نے نہیں چھوڑا ہے۔ ہر مقام پر آپ نے جو ہے شریعت پر، سنت پر عمل کر کے ہم اور آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہی امام علی مقام جب آپ جنگ کے میدان میں آئے اور رن میں آنے کے بعد جو ہے آپ نے یزیدیوں کو مخاطب کیا کہ آؤ کون میرے مقابلے میں آتا ہے، تو عمرو بن سعد اور سمر نے جو ہے جو بڑے بڑے پہلوان تھے ان کو الگ کر کے جو ہے اس نے رکھا تھا، تاکہ جب امام حسین جنگ میں آئیں گے ان کے مقابلے میں جو ہے ان کو بھیجا جائے گا۔ جب میرے آقا امام حسین جنگ میں آئے تو وہی پہلوان جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر یہ بہادری کا جوہر جو میرے آقا امام علی مقام نے دکھایا ہے، کوئی بھی بہادر جو ہے میرے آقا امام حسین کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ سب کو جو ہے آپ نے فی نار کر دیا، سب کو جہنم میں کاٹ کر بھیج دیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، 3 دن کا بھوکا پیاسا سپاہی کب تک لڑتا، کتنی دیر تک لڑتا؟ آخر میں میرے آقا امام حسین تھک جاتے ہیں، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، مگر آپ کی تلوار میں جو ہے ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ آخر میں ہوتا وہی ہے کہ یزیدیوں نے چاروں طرف سے جو ہے آپ کو بھی گھیر کر آپ پر حملہ کیا، آپ کا پورا جسم جو ہے زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ ایک تیر جو ہے آ کر آپ کی پیشانی پر لگا، اور جیسے ہی وہ تیر جو ہے پیشانی پر لگتا ہے، آپ غسی کھا کر گھوڑے سے جو ہے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اتنے میں جو ہے ایک تیر اور آ
جاتا ہے وہ آپ کی حلق میں لگ جاتا ہے، اور جب آپ کی حلق میں وہ تیر لگا ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام حسین تڑپ جاتے ہیں۔ اب یہی بدبخت یزیدی جو ہے سمٹتے ہوئے میرے آقا امام حسین کے قریب آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی میرے آقا امام حسین نے اپنے سر کو جو ہے سجدے میں رکھا ہے، آپ کے سر کو جو ہے جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے سمر نے جو ہے آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا کیا، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے سنان نے جو ہے آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا کیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، میرے آقا امام حسین نے آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا، آخری وقت میں بھی آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ آپ کا جو سر کٹا ہے وہ سجدے کی حالت میں کٹا ہے، اور جب آپ کا سر آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا، یہی تک ظلم و ستم کی داستان نہیں تھی، بلکہ اب جو ہے آپ کے جسم سے آپ کے لباس مبارک کو اتار دیا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے پورے جسم کو جو ہے روت دیا جاتا ہے، پورے جسم کو جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روت دیا جاتا ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، وہ کیسے انسان تھے کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نام کی چیز ہی نہیں تھی، کہ جسم اطہر کو گھوڑوں سے جو ہے روت کر بوٹی بوٹی کر دیا گیا، اور جتنے بھی شہداء تھے سب کے جسموں پر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے گئے، سب کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کا یہی پیغام ہے